عالم جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، ورشا واش روم سے فریش ہو کر باہر نکلی۔ عالم کو سامنے دیکھ کر ایک پل کے لیے وہ گڑبڑا گئی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ آج عالم شاہ کی واپسی نہیں ہوگی، کیونکہ کسی نے ڈیرے پر آگ لگا دی تھی۔ اسی لیے وہ عالم کی طرف سے بے فکر ہو چکی تھی، لیکن اس کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا۔ اس کے ایکسپریشن سے دل ہی دل میں محسوس ہوتا ہوا عالم اس کی طرف بڑھنے لگا۔ ورشا تیزی سے پیچھے کی طرف کھسکی تھی۔ اس نے بلیک کلر کا نائٹ ڈریس پہن رکھا تھا۔ جسم بھیگا ہونے کی وجہ سے واضح ہو رہا تھا۔ ایک تو وہ تھی ہی اس قدر خوبصورت، اور پھر اس کا پرکشش جسم عالم کے حواسوں پر بری طرح سے چھا رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ تم سو چکی ہوگی، لیکن تم نے اچھی بیویوں کا مظاہرہ کر کے مجھے حیران کر دیا ہے، وہ ایک ایک لفظ پر زور ڈالتے ہوئے بولا، جبکہ ورشا نے بے ساختہ نفی میں گردن ہلائی اور اپنے آپ کو کمپوز کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ آپ کو کسی غلط فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کا انتظار نہیں کر رہی تھی، مجھے بس نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کے لہجے میں ایک کپکپاہٹ واضح تھی۔ چلو جو بھی ہوا، میرے لیے فائدے والی بات یہ ہے کہ میری بیوی جاگ رہی ہے اور مجھے کمپنی دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ اس نے ورشا کو سوچے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کی کمر پر ہاتھ رکھا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچ لیا۔ وہ نازک جان اس افتاد کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکی اور زور سے عالم کے سینے سے جا کر لگی۔ اس کو اپنی نازک دھڑکنوں میں درد کی ٹھیسیں اٹھتی محسوس ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی ایک بے چین سی سسکی اس کے لبوں سے نکلی۔ عالم کا لمس اس کے پورے وجود میں آگ لگا رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑے مجھے، اس نے گڑبڑاتے ہوئے کہا۔ تو عالم نے اپنی گرفت کو مزید مضبوط کیا اور اس کے کانوں میں جھک کر سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا، پہلے مجھے پیار سے کہو، بولو کہ جان مجھے چھوڑے، اس کے بعد میں سوچوں گا، اگر میرا موڈ ہوا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ وہ اس کو تنگ کر رہا تھا اور ورشا اس بات سے واقف تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اسے غصہ آ رہا تھا۔ اگر آپ نے مجھے 2 منٹ کے اندر اندر نہ چھوڑا تو میں چیخ چیخ کر سب حویلی والوں کو یہاں پر اکٹھا کر لوں گی اور سب کو بتاؤں گی کہ میرا شوہر میرے ساتھ بات کرتے کرتے… وہ یکدم خاموش ہو گئی تھی، جبکہ عالم نے اپنی مسکراہٹ دبا کر سنجیدہ لہجے میں کہا، خاموش کیوں ہو گئی ہو، بولو، میں بھی سننا چاہتی ہوں کہ تم سب حویلی والوں کو کیا بتانا چاہتی ہو۔ یہی کہ تمہارا شوہر آج رات تم سے ہر طرح سے اپنا حق وصول کرے گا اور وہ مکمل طور پر تمہارے وجود میں اتر جائے گا۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمہارے جسم پر اپنے نام کی مہر چھوڑ کر تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لے گا۔ اس کی ساری باتیں ورشا کے وجود کو جلا رہی تھی۔ ایک تو اس کی قربت کا لمس اور پھر دوسرا خوف بری طرح سے ورشا کے حواسوں پر چھا رہے تھے۔ آپ ایک بہت ہی بے شرم انسان ہیں۔ اگر تو تمہارا یہ خیال ہے کہ میں اپنی بیوی کے معاملے میں، جس پر میں مکمل طور پر حق رکھتا ہوں اور جسے اسلام نے مجھ پر حلال قرار دیا ہے، شرم کا مظاہرہ کروں گا، تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ تمہارے لیے تو میں دنیا کا سب سے بڑا بے شرم انسان بنوں گا اور تمہیں بھی اپنے جیسا بنا لوں گا۔ ورشا بری طرح سے جھنجھلا اٹھی تھی۔ آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے، ابھی ایک دم سے آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کی شکل رونے والی ہو گئی تھی۔ عالم نے اس کے بالوں کو کندھے سے اٹھا کر پیچھے کمر پر پھینکا اور وہاں سے قمیض کھسکا کر اس کی برا کی سٹرپ کو ہاتھوں میں لے کر ہلکا سا کھینچنے لگا۔ میں نے اپنی بیوی کو شکایت کرتے ہوئے سنا تھا۔ وہ اپنی دوست کو بتا رہی تھی کہ اس کی قسمت پھوٹ گئی ہے اور اس کی شادی ایک انتہائی کھڑوس سردار سے ہو گئی ہے، جس کو رومانس کا آر بھی نہیں آتا اور جو 24 گھنٹے غصہ کرتا رہتا ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اب اپنی بیوی کے معاملے میں تھوڑا سا نرمی کا مظاہرہ کروں گا تاکہ وہ دوبارہ کسی سے شکایت نہ کر سکے۔ اتنا کہہ کر عالم اسے دیوار کے ساتھ پن کر چکا تھا، جبکہ ورشا کی سانسیں دوبارہ سے اس کے حلق میں اٹکنے لگی تھی۔ کیا آپ نے سب کچھ سن لیا تھا؟
اس نے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بمشکل سوال کیا۔ تو عالم اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ جوڑتے ہوئے گہرے لہجے میں بولا، ہاں میں نے سب کچھ سن لیا تھا، لیکن فکر مت کرو، میں اس معاملے میں تم پر غصہ نہیں کروں گا، اور ہاں دوبارہ اگر تم نے ایسی کوئی بھی بات کہی تو ہو سکتا ہے تب تمہیں سزا ملے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے ہونٹ کو اپنے انگوٹھے کی مدد سے مسلنے لگا۔ ورشا نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اور اس وحشی سردار سے بے حد خوف محسوس ہوتا۔ وہ کیسے اپنے آپ کو سردار کی دسترس میں سونپ سکتی تھی جس کا نام سن کر ہی اس کا وجود خوف سے کانپنے لگتا تھا۔ عالم شاہ اس کے تایا جان کا بیٹا تھا اور گاؤں کا سردار ہونے کے ساتھ ساتھ سیاست کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا۔ ورشا کے بابا کو کبھی بھی سیاست اور سرداری سے دلچسپی نہیں تھی، اس لیے وہ اپنا حصہ لے کر الگ ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنا بزنس اسٹیبلش کر لیا تھا۔ اپنی فیملی کے ساتھ وہ گاؤں میں ورشا کے دادا سے ملنے کے لیے آتے رہتے تھے، لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنی بیٹیوں اور بیوی کو یہاں پر لانے کی زحمت نہیں کی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہاں کے ماحول کو سمجھنا ان کی بچیوں کے لیے بہت مشکل ہے۔ ان کی صرف 2 ہی بیٹیاں تھیں، سب سے بڑی ماہم جس کی 2 سال پہلے شادی ہو گئی تھی، اور اس سے چھوٹی ورشا۔ ماہم اور ورشا کی عمروں میں بھی تقریباً 8 سال کا فرق تھا۔ ورشا سب سے چھوٹی تھی اور لاڈلی بھی تھی، جو بھی بات اس کے منہ سے نکلتی فوراً پوری ہو جاتی تھی، اور اس نے ہی اسے ضدی اور خود سر بنا لیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے اپنے گاؤں والے رشتہ داروں سے بھی بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ اکثر ہی وہ اپنے بابا کے ساتھ چلنے کی ضد کرتی، لیکن وہ ٹال دیتے تھے۔ جب کبھی اس کے دادا اسے ملنے کے لیے شہر آتے تب بھی اس کی امی اسے گاؤں جانے کی اجازت نہیں دیتی تھی، جس پر اکثر اسے غصہ بھی آتا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ بھی باقی لوگوں کی طرح چھٹیوں میں گھومنے کے لیے گاؤں جائے اور کزنز گول ریکریٹ کرے۔ اس کا اپنے کزنوں سے بھی صرف فون پر ہی رابطہ تھا، یا پھر اگر کوئی شہر گھومنے کے لیے آ جاتا تو تب اس کی ملاقات ہو جاتی تھی۔ لیکن اس کو اتنا پتہ تھا کہ گاؤں کا سردار، جو کہ اس کا فرسٹ کزن تھا، وہ حد سے زیادہ خود سر اور خود پسند انسان تھا، اور ورشا کو ایسے لوگوں سے شدید نفرت تھی۔ عالم اکثر اس کے بابا سے ملنے کے لیے ان کے گھر آتا رہتا تھا، لیکن اس نے کبھی بھی ورشا سے بات کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ ورشا کے بقول اس شخص میں بہت زیادہ ایٹیٹیوڈ تھا، اور اس طرح کے لوگوں کو ورشا بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ لیکن پھر اچانک ایک قسمت نے پلٹا کھایا۔ ماہم کی شادی کے تقریباً کچھ مہینے کے بعد ہی ورشا کے پیرنٹس کا ایک کار حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ ماہم اس وقت لندن میں تھی۔ وہ امید سے تھی اور اس کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب تھی۔ ڈاکٹر نے اسے سفر کرنے سے سختی سے منع کیا تھا۔ اس کی بدقسمتی یہ کہ وہ اپنے ماں باپ کا آخری بار منہ بھی نہیں دیکھ سکی تھی۔ ورشا کے چونکہ باہر کے کاغذات نہیں بنے تھے، اس لیے اسے مجبوراً اپنے دادا کے پاس گاؤں میں رہنے کے لیے آنا پڑا۔ ان کی بے تحاشا محبت سے وہ آہستہ آہستہ صدمے سے باہر نکل رہی تھی، اور پھر اسے سنبھلنے کے لیے کچھ مہینے لگ گئے تھے۔ اس سارے عرصے میں سے ایک شخص کے بارے میں وہ بہت اچھے طریقے سے اسے معلوم ہو چکا تھا، اور وہ تھا عالم شہزادہ، جس نے حویلی میں اپنے کچھ اصول بنائے ہوئے تھے جس پر وہ کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتا تھا۔ اگر کوئی ان اصولوں کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کرتا تو عالم ان کو سزا دیتا تھا۔ یہ سب دیکھ کر ورشا کو بہت غصہ آتا، اور وہ اکثر ہی شکایت لے کر دادا جان کے پاس چلی جاتی تھی۔ فاروق صاحب جواب میں اسے محبت سے سمجھاتے کہ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے تم لوگوں کی بہتری کے لیے کرتا ہے۔ ورشا کا اور عالم کا آج تک کبھی بھی آمنا سامنا نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی وہ ایسا چاہتی تھی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک رات سب کزن لان میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ عالم ڈیرے پر گیا ہوا تھا۔ اچانک یہ ورشا بولی، چلو شعیب لالا کی طرف چلتے ہیں، بہت زیادہ مزہ آئے گا۔ ورشا کو شعیب لالا بہت پسند تھے، کیونکہ وہ کافی ہنسمکھ تھے، اور دوسرا ان کی حویلی بھی بہت بڑی تھی۔ وہ سب کزنز وہاں بیڈمنٹن کھیلتے تھے۔ شعیب لالا کے چھوٹے بھائی احمد سے بھی ورشا کی بہت زیادہ بنتی تھی، اور وہ اکثر ہی اس کے ساتھ گیم لگاتی ہوتی۔ اس بارے میں صرف اس کے کزنوں کو معلوم تھا، نہ دادا کو اور نہ ہی عالم کو پتہ تھا۔ اگر ان کے علم میں یہ بات آ جاتی تو ورشا کی خیر نہیں تھی، کیونکہ وہ لوگ ان کو کچھ خاص پسند نہیں کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ زمینوں کے معاملے پر دونوں خاندانوں کا آپس میں جھگڑا چل رہا تھا۔ لیکن یہ بات ورشا کو معلوم نہیں تھی۔
ابھی بھی ولید نے اسے ڈانٹتے ہوئے چپ کروا دیا، لالا کو پتہ چل گیا تو وہ بہت برا منائیں گے۔ ورشا نے ایک ادا سے اپنے بالوں کو جھٹکا۔ مجھے تمہارے لالا کی پرواہ نہیں ہے، اور ہاں، نہ ہی میں اس حویلی کی ہوں، بہت جلد یہاں سے چلی جاؤں گی، اس لیے اصولاً وہ مجھ پر حکم نہیں چلا سکتا، اور دوبارہ مجھے اس کا ڈراوا نہیں دینا۔ مجھے اس سے کوئی خوف نہیں ہے۔ اس کا انداز اٹل تھا۔ ولید بس اس کے چہرے کو گھور کر رہ گیا تھا۔ اس کے بعد ورشا فرحان کی طرف متوجہ ہو گئی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے سمجھاتے ہوئے بولی، کیا تم میرے ساتھ چلو گے فرحان؟ وہ فوراً سے کھڑا ہو گیا اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا اس کی طرف جھکتے ہوئے بولا، میڈم صاحبہ، آپ حکم کریں اور ہم تعمیل نہ کریں، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ چلو، میں تمہیں وہاں پر ڈراپ کر دیتا ہوں اور پھر 2 گھنٹوں کے بعد میں تمہیں پک کر لوں گا۔ یہ سن کر ورشا خوشی سے چہک اٹھی تھی۔ اصل میں اس کی اور فرحان کی آپس میں ڈیل چل رہی تھی۔ فرحان اپنی پھوپھو کی بیٹی کو پسند کرتا تھا، لیکن اسے اپنے دل کا حال کہنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ ورشا کو اس کی اس پوشیدہ محبت کے بارے میں علم ہو چکا تھا۔ اس نے فرحان سے وعدہ کیا تھا کہ تم فکر مت کرو، میں تم لوگوں کا آپس میں سیٹنگ کروا دوں گی، اور اسی وجہ سے ان دونوں کی آپس میں کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ باقی حویلی والے بھی حیران ہوتے تھے، کیونکہ کل تک وہ دونوں ایک دوسرے کو منہ تک نہیں لگاتے تھے، اور اب ایسے پکے دوست بن گئے تھے جیسے لگ رہا تھا کہ یہ دونوں جنموں سے ایک دوسرے کے ساتھ ہوں۔ ورشا جب حویلی میں پہنچی تو سب لوگوں نے اس کا بہت خوشی سے استقبال کیا تھا۔ احمد کو دیکھ کر ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی، کیونکہ یہ شخص اسے یہاں کے باقی سب لوگوں سے الگ دکھتا تھا۔ کیا ارادہ ہے میڈم صاحبہ، گیم لگانی ہے میرے ساتھ؟ یہ سن کر اس نے احمد کو گہری نظروں سے دیکھا۔ تم سیدھے سیدھے یہ کیوں نہیں کہتے کہ تمہارا ہارنے کا دل کر رہا ہے؟ اس پر احمد کھل کھلا کر ہنس رہا تھا۔ آپ جیسی حسین عورت سے ہارنا بھی میرے لیے اعزاز کی بات ہے، اس نے شوخ لہجے میں کہا تو ورشا نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ وہ دونوں لان کے پچھلے حصے میں بیڈمنٹن کھیل رہے تھے۔ فرحان وہاں سے جا چکا تھا۔ احمد نے ورشا کو تسلی دی تھی، تم فکر مت کرو، میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا، اور ویسے بھی تمہارا لالا بھی یہاں پر ہی بیٹھا ہوا ہے، اگر چاہو تو اس کے ساتھ چلے جانا۔ جب ورشا کو یہ پتہ چلا کہ عالم وہیں پر موجود ہے تو ایک لمحے کے لیے وہ گڑبڑا گئی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عالم اندر بیٹھا شیشے سے اس کو احمد کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ عالم نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچی ہوئی تھی اور اب اپنے خاندان کی عورت کو دوسرے کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس کا خون غصے سے کھول رہا تھا۔ وہ زیادہ دیر تک یہ منظر نہیں دیکھ سکا اور فوراً باہر نکل گیا۔ ورشا! وہ یکدم حلق کے بل چلایا تو ورشا خوف سے اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ احمد بھی عالم کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ کیا ہوا لالا، خیریت تو ہے؟ احمد کی بات کا جواب دیے بغیر وہ چلتا ہوا ورشا کے پاس گیا۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولا، گاڑی میں چل کر بیٹھو۔ یہ سن کر ورشا تیزی سے بولی، میں ابھی نہیں جاؤں گی، تھوڑی دیر کے لیے کھیلوں گی، پھر احمد مجھے ڈراپ کر دے گا، آپ چلے جائیں۔ وہ اس کے لہجے پر غور کیے بغیر نارمل انداز میں بولی، میں نے کہا ہے کہ گاڑی میں چل کر بیٹھو۔ عالم نے دوبارہ سے وہی الفاظ ادا کیا تو اب کی بار ورشا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر 2 ٹوک لہجے میں بولی، میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں فی الحال آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، میرا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے، آپ کو جانا ہے تو آپ جائیں۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ نہیں لگی تھی کہ عالم نے اس کے بازو دبوچے اور اسے کھینچتا ہوا گاڑی کی طرف لے کر گیا۔ احمد تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑا خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ عالم کو روک سکتا، اور یہ بات ورشا نے بھی محسوس کی تھی۔ شعیب لالا نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو عالم نے ہاتھ اٹھا کر انہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ حویلی کے کچھ اصول ہیں لالا، لیکن ابھی اس کو ان اصولوں کا ٹھیک طرح سے علم نہیں ہوا، فکر نہ کریں، میں اس کو سمجھا دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی سے بھگا کر لے گیا تھا۔ شعیب لالا نے بساختہ اپنے سر کو جھٹکا، پتہ نہیں اس معصوم لڑکی کا کیا ہوگا، اللہ نہ کرے جو یہ شخص اس کے سر پر مسلط ہو۔ انہیں بھی ورشا کی فکر ہونے لگی تھی۔ دوسری طرف ورشا گاڑی میں بیٹھی غصے سے چلا رہی تھی، آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے اس طرح سے وہاں سے گھسیٹ کر لانے کی؟ آپ ہوتے کون ہیں مجھ پر حکم چلانے والے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کے زیر اثر آتی ہوں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ عالم نے یکدم گاڑی کو بریک لگائی اور اس کی طرف متوجہ ہو کر
ایک ایک لفظ پر زور ڈالتے ہوئے بولا، پہلی بات تو یہ ہے کہ تم میرے ہی زیر اثر آتی ہو، تم میری حویلی میں رہتی ہو اور میری حویلی کے ہی نام سے پہچانی جاتی ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ رات 8 بجے کے بعد کوئی بھی لڑکی حویلی سے قدم باہر نہیں نکالے گی، تو پھر کیا سوچ کر تم یہاں پر آئی اور تمہیں لایا کون تھا؟ مجھے اس کے بارے میں بتاؤ۔ وریشا یہ سن کر خاموش ہو گئی تھی۔ میں خود آئی تھی اور میں ہمیشہ اس سے ہی کروں گی۔ عالم اس کو لے کر فارم ہاؤس میں آ گیا تھا۔ وریشا نے یہ دیکھا تو گھبرا گئی۔ آپ مجھے کہاں پر لائے ہیں؟ آپ میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ عالم کے لبوں پر عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ سب سے پہلے تو تمہارا دماغ درست کروں گا تاکہ دوبارہ مجھ سے بحث کرنے سے پہلے 1000 بار سوچو۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے اندرونے حصے کی طرف لے کر گیا اور اگلے ہی پل اس نے وریشا کو بیسمنٹ میں بند کر دیا۔ وریشا جس کو اندھیرے سے بہت ڈر لگتا تھا اور جو کمرے کی لائٹ بھی آن کر کے سوتی تھی، اس گھوپ اندھیرے میں اسے اپنا گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے خوف کے مارے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ وہ زور زور سے دروازہ پیٹ رہی تھی، عالم کی منتیں کر رہی تھی، لیکن عالم کے کانوں پر تو جیسے جوں تک نہیں رینگ رہی تھی۔ اس کا مقصد صرف اور صرف اس لڑکی کو ڈرانا تھا تاکہ یہ دوبارہ کبھی بھی اس کے حکم کی خلاف ورزی نہ کر سکے، اور اپنے اس مقصد میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب چیخوں کی آواز ختم ہو گئی تو عالم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی ہے۔ اس نے دروازہ کھولا تو وہ سامنے بے سدھ پڑی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر میٹھے میٹھے آنسوؤں کے نشانات کو دیکھ کر اس نے بے ساختہ اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ اگلے ہی پل اس نے وریشا کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور اندرونی حصے کی طرف بھڑکایا۔ بہت ہی احتیاط سے اسے صوفے پر لٹانے کے بعد عالم نے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ ہوش میں آ چکی تھی۔ اسی دشمن جانا کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی۔ آپ ایک بہت برے انسان ہیں، میں دادا سے آپ کی شکایت لگاؤں گی۔ میں ان کو بتاؤں گی کہ آپ نے مجھے اندھیرے کمرے میں بند کر دیا تھا۔ یہ سن کر عالم نے کندھے اچکا دیے۔ میں تو بس تمہارا ڈر دور کرنا چاہتا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آج کے بعد تمہیں اندھیرے سے ڈر نہیں لگے گا۔ آپ ایک سائیکو انسان ہیں اور نفسیاتی بھی۔ جس لڑکی کی آپ سے شادی ہوگی اس کی زندگی برباد ہو جائے گی، بلکہ اللہ نہ کرے کسی لڑکی کی آپ سے شادی ہو۔ وہ ایک دم سے نان سٹاپ شروع ہو گئی تھی۔ عالم اگلے ہی پل خراتے ہوئے لہجے میں بولا، تم یہ دعا کرو کہ وہ لڑکی تم نہ نکلو۔ یہ سن کر وریشا کی زبان تالو کے ساتھ چپک گئی تھی اور اس کا دماغ بھی ایک دم کے لیے معاف ہو گیا تھا۔ اس کے نہ تو وہ کچھ بول پائی تھی اور نہ ہی وہ کچھ سوچ پائی تھی، جبکہ عالم اس کی حالت دیکھ کر دل ہی دل میں محسوس ہو رہا تھا۔ چلو تو میں حویلی چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے وریشا کو اٹھنے کے لیے کہا تو وہ خاموشی سے اسی حالت میں بیٹھی رہی۔ اوہ ہیلو میڈم، تم سے بات کر رہا ہوں۔ تمہارے لیے انویٹیشن کارڈ بھیجنا پڑے گا یا یہاں پر ریڈ کارپٹ بچھانا پڑے گا؟ تب ہی آپ چلنا پسند کریں گی۔ اس کے طنزیہ لہجے پر وریشا ہڑبڑاتے ہوئے اٹھی اور اس سے پہلے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ عالم اس کی سپیڈ پر دل ہی دل میں ہنس رہا تھا۔ اس کو اندازہ تھا کہ وہ دوبارہ ایسی کوئی بھی نادانی نہیں کرے گی۔ جب وہ دونوں ایک ساتھ حویلی کے اندر داخل ہوئے تو سارے کزن باہر لان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان دونوں کو ایک ساتھ آتا ہوا دیکھ کر وہ سبھی حیران ہوئے تھے۔ وریشا ان کی جانب جانے کے بجائے لاؤنج کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کو کیا ہوا ہے؟ اس کا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ ندا کو اس کا موڈ آف دیکھ کر فکر ہوئی تھی تو ولید تیزی سے بولا، لگتا ہے کہ لالا نے اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا ہے۔ میں تو اس کو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ فن خان بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لالا بڑے بڑے سرداروں کا غرور خاک میں ملا دیتے ہیں۔ یہ تو پھر ایک معمولی سی لڑکی ہے۔ ولید کے لہجے میں اس کے لیے عجیب سی چبھن تھی جس کو سب لوگوں نے ہی محسوس کیا تھا، لیکن کسی نے بھی ریمارک دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ دوسری طرف اپنے کمرے میں آنے کے بعد وریشا غصے کے مارے برے حال تھا۔ وہ ساری چیزوں کو اٹھا اٹھا کر زمین پر پھینک رہی تھی۔ اسے سب سے زیادہ غصہ احمد پر بھی آ رہا تھا، جو کہ اس کے سامنے لمبی لمبی باتیں چھوڑتا تھا کہ وہ عالم خان کا منہ توڑ دے گا، اور یہ بھی کہ عالم خان اس کے سامنے کچھ بول بھی نہیں سکتا۔ لیکن وریشا نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، عالم سب لوگوں کے سامنے اسے کھینچتا ہوا وہاں سے لے کر گیا تھا۔
لیکن کسی میں بھی اتنی جرأت نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس کو روک سکتا، اور یہ عالم کی دہشت ہی تھی اس کے سب لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ اس آدمی کی اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ مجھے دھمکی دے؟ بھلا میں اس کی بیوی کیوں بنوں گی؟ اس کی بیوی بننے سے اچھا ہے کہ میں کسی کنویں میں چھلانگ لگا کر مر جاؤں، یا پھر پانی میں ڈبکی لگا لوں، یا پھر اس کی بیوی بننے سے اچھا ہے میں کسی مینڈک سے شادی کر لوں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے بیڈ پر گر گئی تھی اور پھر تھوڑی ہی دیر میں نیند کی گہری وادیوں میں چلی گئی تھی۔ اگلی صبح بہت ہی روشن تھی، لیکن اس کا باہر جانے کا موڈ نہیں ہو رہا تھا۔ پورا دن اس نے کمرے میں بند رہ کر گزار دیا تھا کہ شام کے وقت ملازمہ پیغام لے کر آئی، عالم صاحب آپ کو اپنے اسٹڈی روم میں بلا رہے ہیں۔ یہ سن کر وریشا نے تیزی سے جواب دیا، اپنے صاحب کو جا کر بتا دو کہ میرا آنے کا موڈ نہیں ہو رہا اور میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جواب سن کر وریشا حیرت سے منہ کھول کر اس کو دیکھنے لگی۔ میڈم صاحبہ، یہ صاحب کو جا کر کہنا ہے۔ اس نے دوبارہ سے تصحیح کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ آج سے پہلے وہ کبھی بھی اس طرح کا پیغام لے کر نہیں گئی تھی، اور وہ بھی عالم شہزادہ کے لیے۔ ہاں بالکل، یہ اپنے صاحب کو ہی جا کر کہنا ہے، اور اگر اس سے بھی تمہارا دل نہ بھرے تو اسے یہ بھی کہہ دینا کہ چھوٹی میڈم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے تمہاری باتیں سننے میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہے، اور مجھے تنگ کرنا بھی بند کرو۔ کل جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے وہ میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ نان سٹاپ شروع ہو گئی تھی۔ ملازمہ نے تو بچپن سے ہی یہی سیکھا تھا کہ جو جیسا کہے اس کو ویسا ہی جا کر بتا دو۔ یہ ساری باتیں اس نے پھر رٹو طوطے کی طرح عالم کو کہیں، اور پھر اینڈ میں سسپینس کریٹ کرتے ہوئے بولی، صاحب جی، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ آپ ان کی جان چھوڑ دیں۔ توبہ توبہ! یہ سن کر میرے تو کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ عالم نے اسے خون خوار نظروں سے دیکھا۔ تم اپنے کانوں کا علاج کرواؤ، اور یہ بات کسی اور کے سامنے نہیں کرنی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اسے ڈانٹتے ہوئے بولا تو ملازمہ وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ مس وریشا، لگتا ہے ابھی تک آپ کا دماغ ٹھکانے پر واپس نہیں آیا، وہ دل ہی دل میں وریشا سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ خود اس کے کمرے میں پہنچ گیا تھا۔ وریشا جو کہ ایک بھرپور انگڑائی لے رہی تھی، کمرے کا دروازہ کھلنے پر وہ ایک دم سے سیدھی ہوئی۔ سامنے عالم کو کھڑا دیکھ کر وہ بوکھلا گئی تھی۔ عالم کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ کم از کم اسے دستک دے کر اندر آنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ ایک لڑکی کا کمرہ تھا۔ اب یوں تو عموماً وہ جب بھی کسی فیمیل کے روم میں جاتا تو دستک ہی دیتا تھا، لیکن ابھی پتہ نہیں کیوں غصے میں اسے یاد ہی نہیں رہا تھا۔ دوسری طرف وریشا نے بھی صرف انر اور اس کے ساتھ ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ اسے کندھے پر الرجی تھی، جس کی وجہ سے وہ رات کو آئنٹمنٹ لگا کر اسی طرح سے ہی سوتی تھی۔ ابھی اس نے فوراً سے چادر کو اپنے کندھوں کے گرد لپیٹا اور خفگی بھرے لہجے میں بولی، یہ کیا بدتمیزی ہے مسٹر عالم؟ کم از کم کمرے میں داخل ہونے سے پہلے دستک تو دیتا ہے انسان۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں بولی تو عالم نے بے چینی سے اپنی پیشانی کو مسلا۔ مجھے خیال ہی نہیں رہا، تم جلدی سے کپڑے پہن لو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ یہ سن کر وریشا کا منہ دوبارہ سے کھلا تھا۔ میں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں مسٹر عالم، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آدھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اب کی بار عالم نے بھی اسے گھورا۔ تو مس وریشا، میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ جلدی سے پورے کپڑے پہن لیں۔ اتنا کہہ کر وہ دروازہ بند کر چکا تھا۔ وریشا کو پتہ تھا کہ وہ باہر ہی کھڑا ہے۔ شرمندگی اور غصے سے اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ فوراً سے شرٹ پہننے کے بعد اس نے عالم کو آواز دی، اب آپ اندر آ سکتے ہیں۔ وہ ایک بار پھر سے اندر داخل ہوا اور اب بازو لپیٹ کر اسے تیکھی نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ملازمہ کو میرے بارے میں کیا کہا ہے؟ وہ تو میں نے مذاق میں کہہ دیا تھا، وریشا نے معصومانہ انداز میں آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے کہا۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ ہم دونوں کا کتنا اچھا مذاق ہے۔ یہ سن کر عالم نے اس کی بات کو کاٹا۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو پھر آپ کو اپنے دماغ کا علاج کروانے کی ضرورت ہے، کیونکہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تو میرا آپ کے ساتھ کوئی بھی مذاق نہیں ہے مس وریشا۔ میں عورتوں کے ساتھ ٹھٹھے مذاق نہیں کرتا۔ جہاں تک آپ کو اپنے کمرے میں طلب کرنے کا سوال تھا تو میں آپ کو دادا جان کے فیصلے سے آگاہ کرنا چاہتا تھا، اور اس بارے میں آپ سے پہلے خود بات کرنا چاہتا تھا۔
دادا جان کے فیصلے کے بارے میں سن کر وریشا کے کان فوراً سے کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ کچھ دن پہلے دادا نے اسے بھی یہی بات کہی تھی کہ وریشا بچے، میں نے تمہاری زندگی کے بارے میں ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے، جو تمہارے باپ کی بھی خواہش تھی، لیکن افسوس کہ وہ جلدی اس دنیا سے چلا گیا۔ ورشا نے اس وقت دادا سے پوچھنے کی بہت کوشش کی تھی کہ آپ کس فیصلے کی بات کریں، لیکن انہوں نے ٹال دیا تھا کہ ابھی وقت نہیں آیا، اور آج ان کا پسندیدہ پوتا وہی بات لے کر اس کے سر پر مسلط ہو گیا تھا۔ کون سا فیصلہ؟ ورشا نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ کی رخصتی کا فیصلہ۔ یہ سن کر ورشا کے وجود کو جھٹکا لگا۔ کس طرح کی رخصتی؟ میری تو ایک چھوٹی سی منگنی بھی نہیں ہوئی، تو پھر یہ رخصتی کہاں سے آ گئی؟ عالم کے لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ کی منگنی نہیں بلکہ نکاح ہو چکا ہے، اور وہ بھی میرے ساتھ۔ دادا جان چاہ رہے ہیں کہ اب جلد از جلد ہم دونوں کی رخصتی ہو جائے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کون سا دن مناسب لگ رہا ہے؟ ورشا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس شخص کا منہ نوچ ڈالے۔ وہ ایک دم سے اس کے سر پر مسلط ہو کر نارمل سے انداز میں اسے ان دونوں کے نکاح کے بارے میں بتا رہا تھا۔ آپ میرے ساتھ مذاق کریں نا مسٹر عالم؟ ورشا نے مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، تو عالم کی مسکراہٹ اب کی بار گہری ہو گئی تھی۔ مس ورشا، آپ کو لگتا ہے کہ بھولنے کی بھی بیماری ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ عورتوں کے ساتھ مذاق نہیں کرتا میں۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ ورشا نے باقاعدہ طور پر بیڈ پر اچھلنا شروع کر دیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں اس نکاح کو نہیں مانتی۔ ایسے کیسے کوئی میرا نکاح کر سکتا ہے، اور مجھے یاد بھی نہیں ہے؟ عالم نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے اس کی ان بچگانہ حرکتوں کو دیکھا۔ یہ فیصلہ میں نے نہیں بلکہ آپ کے بابا جان نے کیا تھا، اور اس وقت جب آپ بے حد چھوٹی تھی۔ اب ورشا کو پتہ چل رہا تھا کہ شاید اسی وجہ سے وہ اسے اپنے ساتھ گاؤں لے کر نہیں آتے، کیونکہ ان کے خاندان میں اس بات کو معیوب سمجھا جاتا تھا کہ جس گھر میں لڑکی کا نکاح ہو، اسی گھر میں ہی اسے رخصتی سے پہلے لے کر نہیں جایا جائے گا۔ لیکن پھر بعد میں حالات ایسے کچھ بن گئے کہ اسے ہمیشہ کے لیے یہاں آنا پڑا تھا۔ اب کی بار ورشا کی آنکھوں میں آنسو پھیل گئے تھے، اور پھر اگلے کچھ ہی لمحوں میں وہ لڑکھڑا کر بے ہوش ہو کر بیڈ پر گر گئی تھی۔ عالم بس اس کے بے ہوش وجود کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ پتہ نہیں اس لڑکی کے ساتھ میرا کیسے گزارا ہوگا، اس نے دل ہی دل میں اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ اسے بچگانہ حرکتیں کرنے والی لڑکیاں پسند نہیں تھی۔ وہ کسی میچور لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، بلکہ آسان لفظوں میں وہ کسی عورت کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا جو سمجھدار ہوتی اور اس کی عمر کی ہوتی۔ ورشا اور اس کی عمر میں پورے 10 سال کا فرق تھا۔ پتہ نہیں نکاح کرتے وقت اس کے گھر والوں کو یہ فرق نظر کیوں نہیں آیا، اور پھر سونے پر سہاگا یہ کہ ورشا کو بھی نہیں بتایا گیا تھا، اور اب سب لوگ اس کے سر پر بم گرا رہے تھے۔ شام کا وقت تھا۔ ورشا دادی جان کی گود میں سر رکھے آنسو بہا رہی تھی۔ دادی جان، مجھے بتائیں، کیا میں آپ کی سگی پوتی نہیں، یا پھر آپ لوگوں نے میرے ساتھ کوئی خاص دشمنی لی ہے جو آپ اس جلاد سے میرا نکاح کر کے مجھ سے بدلہ لے رہے ہیں؟ دادی جان، خدا کے لیے آپ کسی لگلے لنگڑے سے میری شادی کروا دیں، میں اف تک نہیں کہوں گی، لیکن پلیز اس ظالم انسان کے ساتھ نہیں۔ اس نے تو میرا خون پی جانا ہے۔ اف اللہ، میرا تو سوچ کر ہی سانس بند ہو رہا ہے۔ عالم کی پرسنالٹی، اس کا غصہ اور اس کا سخت رویہ، یہ ساری چیزیں ورشا کے حواسوں پر چھا رہی تھی۔ دادی نے اسے ٹوکا اور ڈانٹتے ہوئے کہا، فضول باتیں اپنے منہ سے نہ نکالو، قبولیت کے وقت کا پتہ نہیں ہوتا۔ ارے تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے، میرا ہیرا پوتا تمہیں مل رہا ہے، اور یہ تمہارے بابا کی بھی وصیت تھی۔ ورشا نے اپنی بہن ماہم اور وکیل صاحب کو کال کر کے یہ بات کنفرم کروائی تھی۔ واقعی میں اس کے بابا جان یہی چاہتے تھے کہ وہ اپنی زندگی کو اس انسان کو سونپ دے جس کا اس نے آج تک صرف اور صرف غصے والا روپ ہی دیکھا۔ کیا وہ واقعی میں اس شخص کے نکاح میں تھی؟ اس کا تو مطلب یہ تھا کہ وہ شخص اس پر حق رکھتا تھا۔ یہ سوچ کر اس کے گال لال انگارہ ہو گئے تھے۔ دوسری طرف عالم کو بھی اب یہ احساس سے شدت سے ہو رہا تھا کہ وہ عورت اس کے لیے حلال ہے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ رات کو دیر سے حویلی واپس آیا تھا۔ بھوک سے اس کا برا حال تھا۔ وہ کچن میں کھانے کے لیے گیا تو سامنے محترمہ
दुपट्टे से बेनियाज होकर शेल्फ के साथ टेक लगाकर फ्रूट के साथ इंसाफ करने में मसरूफ़ थी। आलिम को अपने सामने खड़ा देखकर वो बुरी तरह से बौखला गई। उसने बेसाख्ता दुपट्टे के लिए अपनी निगाहें घुमाई, लेकिन उसे याद आया कि दुपट्टा तो वो कमरे में भूल कर आ गई है और अब शर्मिंदगी और बेचैनी से उसकी हालत गैर हो रही थी। जबकि आलिम की नज़रें बार बार भटक कर उसके तने हुए सीने पर जाकर रुक रही थी। वो बिलाशुबा कम उम्र थी, लेकिन उसका जिस्म भरा भरा सा था। वो बेहद पुरकशिश थी, किसी का भी ईमान डगमगाने की सलाहियत रखती थी। आलिम चलता हुआ उसके नज़दीक हो गया और उसके बेहद करीब जाकर रुक गया। वरीशा ने उसे नज़रें उठाकर देखने की कोशिश की, लेकिन उसमें हिम्मत ही नहीं हो सकी। आलिम ने अपने दोनों हाथ शेल्फ पर जमाए और उसके कानों में झुकते हुए बोला, क्या तुम्हारा मेरी जान लेने का इरादा है? वरीशा उस बात का मतलब बहुत अच्छी तरह से समझ गई थी, इसलिए उसकी हालत मज़ीद ख़राब होने लगी थी। वो मुझे सुना है। उसने साइड से निकलने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान उसकी धड़कनें दोबारा से आलिम की बाजू के साथ टकराई थी। उनकी नरमी को महसूस करके आलिम के जिस्म में आग लग गई थी। लेकिन अभी नहीं, अभी तुम्हें पहले मेरी बात सुननी है, वो उसे रोकते हुए बोला। पहली बार वो दोनों एक दूसरे के बेहद नज़दीक हुए थे। रिश्ते का एहसास ही ऐसा था कि वो दोनों ही बुरी तरह से तड़प रहे थे। आलिम तो मजबूत असाब का मालिक था। वो खुद पर कंट्रोल करना जानता था और अपने जज्बात को शो नहीं करवाता था, लेकिन वरीशा के लिए ये बहुत मुश्किल था। उसके दिल का जो हाल था वो उसके चेहरे पर वाज़ेह हो रहा था, और यही चीज़ आलिम को पुरसुकून कर रही थी। इस हवेली में सिर्फ मैं नहीं हूँ, बल्कि मेरे अलावा और भी लोग हैं। मैं नहीं चाहता कोई मेरी बीवी को इस हालत में देखे। वो इसे रसानियत से और मोहब्बत भरे अंदाज में समझाते हुए बोला। तो फरिशा ने बेख्तियार नजरें उठाकर उसके चेहरे को देखा, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ संजीदगी थी। वो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं कमरे में भूल आई। उसने टूटे फूटे लहजे में सफाई पेश करने की कोशिश की तो आलिम पुरसुकून अंदाज में बोला, भूख तो मुझे भी लग रही है और मेरा पसंदीदा खाना भी मेरे सामने है, लेकिन मसला ये है कि मुझे खुद पर सब्र करना होगा। वो अफसोस से अपना सर झटकते हुए बोला। उसकी बातों के मतलब को समझकर वरीशा और भी ज्यादा लाल हुई थी। आलिम खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाया था। अगले पल वो उसके गालों पर झुक गया। उसने जोर से वरीशा के गालों पर बोसा दिया तो वरीशा ने बेख्तियार अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो वो आप क्या कर रहे हैं? उसने सरसराते हुए लहजे में पूछा। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी तो मैं सिर्फ इस बात की तसल्ली कर रहा हूँ कि ये औरत क्या वाकई में मेरी दस्तरस में मौजूद है। वो गहरे अंदाज में बोला था। इस दौरान उसके हाथ दोबारा से वरीशा की कमर पर जम गए थे। वो वहां पर अजीबो गरीब किस्म के डिज़ाइन बना रहा था और उधर वरीशा को अपना दिल सीने से निकलता हुआ महसूस हो रहा था। तुम बहुत हसीन हो। वो दोबारा से उसकी गर्दन पर अपने हाथ रखते हुए बोला। वो भूल चुका था कि वो उस वक्त किचन में मौजूद है और यहाँ पर कोई भी आ सकता है, लेकिन वरीशा को अच्छी तरह से याद था। वो बार बार सहमी हुई नजरों से दरवाजे की तरफ देखती, कहीं कोई अंदर दाखिल ना हो जाए। और फिर आलिम का ये रूप, ये दोनों चीज़ें उसके लिए मुकम्मल तौर पर नई थी। फिक्र मत करो, यहाँ पर उस वक्त कोई भी नहीं आएगा, आलिम ने उसकी छोटी सी नाक को खींचते हुए कहा। तो वरीशा दोबारा से बेवकूफ़ी का मुजाहरा करते हुए बोली, मुझे आपसे शादी नहीं करनी। आलिम, जो कि उसके हुस्न के नशे में बहका चला जा रहा था, एकदम से संजीदा हो गया था। ये बात सुनकर उसके माथे पर बल पड़ गए थे। और क्या मैं तुमसे उसकी वजह पूछ सकता हूँ? वह उसकी गर्दन पर उंगली चलाते हुए बोला। उसकी बहुत सी वजूहात हैं और सब आप जानते हैं। आपकी और मेरी केमिस्ट्री मैच नहीं करती और ना ही हम दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। मैं आपकी बिल्कुल अपोजिट हूँ, मैं आपके साथ गुजारा नहीं कर सकती, लेकिन उसके बावजूद तुम्हें मेरे साथ गुजारा करना पड़ेगा, छोटी लड़की। दोबारा ये ख्याल अपने इस दिमाग में मत लाना, क्योंकि शादी तो तुम्हें हर हाल में मुझसे ही करनी पड़ेगी। उसके दिमाग पर जोर से उंगली मारते हुए बोला, अब अपने कमरे में जाकर आराम करो और दिमाग को खाली ना रखा करो। किसी ना किसी काम में लगाया करो, वरना फिर इस तरह की ही सोचें आएंगी।
وہ یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے اسے ورشا کے ان خیالات سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو، اور اس بات سے ورشا کا دل اور بھی زیادہ غمگین ہو گیا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ حویلی میں کسی کو بھی اس کی پرواہ نہیں ہے، اور عالم بھی یہ شادی صرف اور صرف حویلی کے بڑے بزرگوں کی وجہ سے مجبور ہو کر رہا ہے۔ اس رات اس نے دوبارہ سے ماہم کو کال ملائی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ باجی، مجھے عالم سے شادی نہیں کرنی، مجھے اس کو دیکھ کر بہت ڈر لگتا ہے، قسم سے میں اس کے ساتھ گزارا کیسے کروں گی؟ اس کی تو باڈی بھی اتنی زیادہ مضبوط ہے، میں تو مر جاؤں گی۔ جس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی ماہم بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ وہ اس کی بات کو مذاق میں اڑاتے ہوئے ہنستے ہوئے بولی، تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہیں اتنا ہاٹ بندہ مل رہا ہے۔ لڑکیاں تو ایسے مردوں سے شادی کرنے کے لیے ترستی ہیں، اور ہمارے عالم پر تو ویسے بھی پورے خاندان کی لڑکیوں کی نظریں ہیں۔ تم وہ واحد ہو جو اسے حاصل کر چکی ہو۔ ورشا نے باقاعدہ طور پر اس کے سامنے ہاتھ چھوڑ دیے تھے۔ صرف خوبصورت اور ہینڈسم ہونا کافی نہیں ہوتا، انسان کے دل میں احساسات بھی ہونے چاہیے، اور آپ کو تو پتہ ہے مجھے شروع سے ہی رومانٹک اور فنی بندہ پسند ہے۔ اس بندے کو تو میں نے کبھی ٹھیک طرح سے ہنستے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ وہ کہاں میرے ساتھ مذاق کرے گا اور رومانس؟ وہ تو بات توبہ، پتہ نہیں اس کو رومانس کرنا آتا بھی ہوگا یا نہیں۔ میری تو زندگی سیٹ ہونے سے پہلے ہی فلاپ ہو گئی ہے۔ اس نے ایک بار پھر سے رونا شروع کر دیا تھا۔ ماہم جو کہ پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کے ساتھ اپنا دماغ کھپا رہی تھی اور بار بار اپنے شوہر کو اشارہ کر رہی تھی کہ وہ بس آ ہی رہی ہے، اب کی بار اس نے جھنجھلاتے ہوئے لیپ ٹاپ بند کر دیا، کیونکہ اس کا شوہر اس کا انتظار کر رہا تھا اور وہ اس کی باہوں میں جا کر بس گئی۔ جبکہ دوسری طرف ورشا یہی سمجھی تھی کہ شاید انٹرنیٹ کا ایشو ہے۔ اسے کہاں معلوم تھا کہ یہ شادی شدہ جوڑوں کے مسئلے ہیں۔ خیر، بہت جلد اسے بھی یہ پتہ چلنے والا تھا، اور پھر ان کے نکاح کا دن بھی آ گیا تھا۔ شادی کا جوڑا اس نے عالم کے ساتھ جا کر لیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ عالم ہر بات پر اسے ٹوکے گا، لیکن حیرت انگیز طور پر اس نے اسے بالکل بھی منع نہیں کیا تھا۔ اس نے جس جوڑے پر بھی ہاتھ رکھا، عالم نے خاموشی سے اسے وہ خرید کر دیا۔ اس نے ایک بار بھی پرائس دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ لگتا ہے اس بندے کے پاس کچھ زیادہ ہی پیسہ ہے۔ خیر، شادی کے بعد اس کا پیسہ اڑاتا ہوئے مزہ آئے گا، لیکن ورشا بیگم، اگر تمہیں اس کا پیسہ لینا ہے تو بدلے میں اس کو کچھ دینا بھی ہوگا۔ یا اللہ، وہ میں کیسے دوں گی؟ اس رات بھی اس نے اپنی بیسٹ فرینڈ کو کال ملائی ہوئی تھی اور اس سے شکوے شکایات کر رہی تھی۔ عالم جو کہ اس سے کچھ امپورٹنٹ باتیں کرنے کے لیے آیا تھا، اندر سے آنے والی آوازوں کو سن کر اس کے قدم دروازے پر ہی جم گئے تھے۔ وہ جانتا تھا یوں چھپ کر کسی کی باتیں سننا غلط حرکت ہے، لیکن وہ مجبور تھا، اور تب اسے پتہ چلا کہ میڈم صاحبہ، جو شکل سے معصوم نظر آتی ہیں، اندر سے بہت بڑی شیطان اور ڈارک رومانس کی خواہش مند ہے۔ اس کی جان دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے وہ عالم کا ایک جھٹکا بھی نہیں سہ پائے گی، اور باتیں وہ بڑی بڑی کر رہی تھی۔ عالم نے بے ساختہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا اور دل ہی دل میں اسے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، فکر مت کرو ورشا، آپ کو تو میں ساری معصومیت شادی کی رات اچھے طریقے سے نکالوں گا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ پہلے ورشا کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن ابھی جیسے جیسے اسے ورشا کو جاننے کا موقع ملا، ویسے ویسے وہ لڑکی اس کی پسندیدہ ہوتی جا رہی تھی۔ بلا شبہ وہ بے وقوف تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اسے اپنے دل کے نزدیک معلوم ہوتی تھی، اور یہ شاید نکاح کی ہی طاقت تھی جس نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ رکھا تھا۔ جی بھر کر شکایتیں کرنے کے بعد ورشا سونے کے لیے لیٹ گئی، کیونکہ 2 دن کے بعد اس کے رخصتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ ساری باتیں اس کا شوہر نامدار سن چکا ہے، جہاں پر اس نے باقاعدہ طور پر کچھ انگلش مووی کے ہیروز کا نام بھی لے کر اسے بتایا تھا کہ وہ ویسا بندہ چاہتی تھی۔ عالم نے جب بعد میں جا کر ان کو سرچ کیا تو اس نے بے ساختہ استغفار پڑھا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ہنسی بھی آ رہی تھی کہ وہ چھوٹی سی لڑکی اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی، اور سہ وہ کچھ بھی نہیں پائے گی۔ شادی کی رات جب وہ اپنے کمرے میں جانے لگا تو اچانک ہی ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ کسی نے ڈھیرے پر آگ لگا دی ہے۔ ورشا نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا اور فوراً سے چینج کر کے واش روم میں فریش ہونے کے لیے گھس گئی تھی، لیکن جب وہ باہر نکلی تو وہ دوبارہ سے کمرے میں موجود تھا، اور اب وہ اس کے سامنے اسے اپنے بازوؤں میں پھنسا کر کھڑا تھا۔ اس کی نظر مسلسل ورشا کے لرزتے ہوئے ہونٹوں پر ٹکی ہوئی تھی۔ ورشا کی سانسیں بے قابو ہو رہی تھی اور اس کا دل اس کے سینے سے نکل کر باہر آنے کو بے تاب تھا۔
आलिम की मजबूत और गर्म गिरफ्त उसके नाजुक वजूद को अपनी लपेट में लिए हुए थी, और उसकी सरगोशियां वरीशा के होश उड़ा देने के लिए काफ़ी थी। आलिम ने उसके चेहरे के तासुरात को देखकर अपनी गिरफ्त में थोड़ी नरमी लाई। उसका दिल चाहा उस छोटी और नासमझ लड़की को खौफ के हिसार से बाहर निकाले, जो अब तक उसे महज एक जालिम सरदार समझती थी। आलिम ने अपना एक हाथ उसकी पुश्त से हटाकर उसके माथे पर बिखरे हुए बालों को पीछे किया और उसके गाल को अपने अंगूठे के पोरों से छुआ। उसका अंदाज धीमा था। वरीशा, मेरी तरफ देखो। वरीशा ने डरते डरते अपनी पलकें उठाईं और उसकी गहरी सी आंखों में देखा, जिनमें अब गुस्से की बजाय एक अजीब सा खुमार ठहरा हुआ था। मुझसे इतना डरती क्यों हो? आलिम ने सरगोशी की और उसका दूसरा हाथ अब भी वरीशा की कमर पर हल्का सा दबाव बनाए हुए था, ताकि वो भाग न सके। क्या मैंने कभी तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया है? हाँ, गुस्सा आता है मुझे जब तुम मेरी बात नहीं मानती, लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा। वरिशा ने कपकपाते हुए लबों से इनकार किया। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी थी। आलिम ने झुककर उसकी आंखों के कोने पर अपने लब रख दिए और इस हल्के से लम्स ने वरिशा के जिस्म में बिजली सी दौड़ा दी। पहली बार जब मैंने तुम्हें इस हवेली में देखा था तो मुझे लगा था कि ये नाजुक सी गुड़िया मेरे सख्त असूलों की दुनिया में कैसे निभाह करेगी, लेकिन सच कहूँ तो तुम इस हवेली की रौनक बन गई हो, मेरी जान। आलिम का ये कहना था कि वरिशा का दिल डूब सा गया। उसने पहली बार आलिम के मुंह से इतनी मोहब्बत भरी बात सुनी थी। आलिम ने देखा कि अब उसके जिस्म की कपकपाहट कुछ कम हो रही है और उसके चेहरे का रंग लट्ठे की तरह सफ़ेद पड़ गया था। अब धीरे धीरे बहाल हो रहा था। उसने वरिशा के शानों को अपने मजबूत हाथों में थामा और उसे बेड की तरफ ले आया। वरिशा की पलकें झुकी हुई थी और उसकी सांसें अब भी तेज़ चल रही थी, मगर अब उसमें वो पहले वाला खौफ नहीं था। एक नया एहसास और शर्म की लहर थी जो उसके पूरे वजूद पर हावी हो रही थी। आलिम ने उसके हाथ को अपने बड़े और खुरदरे हाथ में ले लिया, जो उसके नाजुक हाथ के मुकाबले में काफ़ी बड़े लग रहे थे। आज मैं तुम्हें अपने नाम करूँगा, और वो भी मोहब्बत भरे अंदाज में। आलिम ने धीमी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हें लगता था कि मुझे रोमांस नहीं आता है ना? वरिशा का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। उसने जल्दी से अपना दूसरा हाथ अपने गर्म होते गालों पर रख लिया। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि मुश्किल से सुनाई दी। तुम्हारी हर एक बात मेरे इल्म में है बेगम साहिबा, आलिम ने उसके करीब होते हुए कहा। उसकी खुशबू और मर्दाना महक अब बराह रास्त वरिशा के हवासों पर छा रही थी। आलिम ने आहिस्ता से उसका हाथ उसके चेहरे से हटाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अभी तुम्हें यहीं पर इसी वक्त ये साबित करूंगा कि तुम्हारा शौहर किस कदर रोमांटिक है। ये कहकर उसने वरिशा के सीने को घूरा। आलिम के इन अल्फाज ने वरिशा के होश उड़ा दिए। उसने घबराकर अपने दोनों हाथों से अपने सीने को छुपा लिया और पीछे की तरफ से रखने की कोशिश की, मगर पीछे बेड का हेड बोर्ड आ गया था। उसकी सांसें रुकने के करीब हो गई थी जब उसने देखा कि आलिम उसके बिल्कुल करीब झुकता चला आ रहा है। नहीं आलिम, प्लीज़। वरिशा की आवाज़ में एक इल्तिजा थी। उसने अपने दोनों हाथों से आलिम के मजबूत सीने पर हल्की सी दबाव डालने की कोशिश की, जैसे वो इस तूफान को रोकना चाहती हो। ऐसे अचानक मैं तैयार नहीं हूँ। आलिम ने उसके दोनों छोटे छोटे हाथों को अपने एक हाथ में दबोच कर उसके सर के ऊपर बेड पर टिका दिया। उसने अपने चेहरे को झुकाया और अपने गर्म और नरम होंठ वरिशा के कांपते हुए होंठों पर रख दिए। ये पहला मौका था जब उन दोनों के दरमियान इस किस्म की कुर्बत का आगाज हुआ था। वरिशा ने घबरा कर अपनी आंखें सख्ती से बंद कर लीं। उसके लब हल्के से खुले तो आलिम को अपने जज्बात की तस्कीन का बेहतरीन मौका मिल गया। आलिम का ये बोसा पुरजोश था। वो बहुत मोहब्बत से उसको चूम रहा था। कभी वो उसके ऊपर वाले होंठ को काटता तो कभी उसके नीचे वाले होंठ को चूमने लगता। इस दौरान उसके हाथ मुसलसल वरिशा के सीने को उसकी शर्ट के ऊपर से दबा रहे थे। कभी वो उसके हाथों में लेकर मसलने लगता तो कभी अंगूठे की मदद से उसकी धड़कनों के ऊपर वाले नाजुक हिस्सों को दबाता। वरिशा की चीखें निकल जाती और उसकी वही से इसके आलिम के मुंह में घुट जाती। वरिशा ने पहले तो अपने आप को छुड़ाने के लिए हल्की सी कोशिश की, मगर उसका सारा जोर आलिम के आहनी गिरफ्त के सामने रेत की दीवार साबित हुआ।
جب عالم نے اس کے دونوں ہونٹوں کو دوبارہ سے سک کیا تو وریشا کے منہ سے ایک مدھم سی سسکی نکلی جو عالم کے کانوں میں رس کھول گئی۔ عالم پلیز، اس نے بے بسی سے اس کا نام پکارا، مگر اس کی آواز میں وہ سختی یا انکار نہیں تھا جو کبھی ہوا کرتا تھا، بلکہ اب اس میں ایک عجیب سا سپردگی کا رنگ تھا۔ عالم نے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں سے ہٹائے، بغیر کچھ دیر تک اس کی سانسوں کو اپنے اندر اتارا، اور پھر جب وریشا کا دم گھٹنے لگا تو اس نے اپنا چہرہ تھوڑا سا اٹھایا۔ وریشا کی آنکھیں آدھی کھلی ہوئی تھی، اس کا چہرہ لال انگارا ہو رہا تھا اور وہ ہانپتے ہوئے اپنے سینے کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر عالم یہاں رکنے والا نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ آہستہ سے اس کی گردن کے نچلے حصے پر آئے اور اس نے اپنے ہونٹوں کا رخ وریشا کے نازک اور دودھ جیسی سفید گردن کی طرف موڑ دیا۔ جب عالم کے گرم ہونٹ اور سانسیں اس کی گردن سے ٹکرائی تو وریشا کا پورا جسم ایک شدید جھرجھری کے ساتھ کانپ اٹھا۔ اس نے بے اختیار اپنی انگلیاں عالم کے کندھے میں گاڑ دیں اور ایک لمبی آہ بھری۔ عالم مت کرو، آہ۔ اس کی آواز رندی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں سے غربت کے آنسو پلکوں کے کناروں پر آ کر ٹھہرے گئے تھے۔ عالم نے اس کی گردن پر ایک اور بوسہ دیتے ہوئے سرگوشی کی۔ بالکل بھی نہیں میری جان، آج رات تو کسی بھی صورت نہیں۔ اس کی یہ بات سن کر وریشا کا دل ڈوب سا گیا۔ عالم کے ہونٹ اس کی گردن سے ہوتے ہوئے اس کے کندھے کی طرف بڑھے۔ اس نے ایک ہاتھ سے وریشا کے بلیک ڈریس کی سٹرپ کو اس کے کندھے سے سرکایا، جس سے اس کا گھورا اور مرمری کندھا مکمل طور پر برہنہ ہوا۔ عالم نے بغیر کسی تاخیر کے اپنے ہونٹ اس کے کندھے پر رکھ دیے اور ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ اس لمس کی گرمی اتنی زیادہ تھی کہ وریشا کے منہ سے ایک بے چین سی سسکی نکل گئی اور اس کا سر پیچھے سرے تک تکیے میں ڈھیر ہو گیا۔ عالم، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ ہانپتے ہوئے مسلسل اس کا نام پکار رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے، مگر اس کا جسم اور اس کے حواس اس سردار کی گرفت میں اس طرح جھکڑے ہوئے تھے کہ اب وہ چاہ کر بھی خود کو آزاد نہیں کرا سکتی تھی۔ عالم نے اب اپنا ہاتھ اس کی شرٹ کے دامن کی طرف بڑھایا۔ انتہائی نرم اور دلکش انداز میں اس نے اس کی پوری شرٹ کو اس کے تن سے اوپر کی طرف کھسکانا شروع کیا۔ وریشا نے شرم اور حیا کے مارے اپنے دونوں ہاتھوں سے فوراً اپنے سینے کو ڈھانپنے کی کوشش کی اور اپنے چہرے کو دوسری طرف موڑ لیا۔ اس کی سسکیاں بند رہی تھی، اس کا پورا جسم شرم سے کانپ رہا تھا۔ نہیں عالم پلیز ایسا مت کرو، مجھے شرم آ رہی ہے، وہ رہانسی ہو کر التجا کرنے لگی، مگر عالم کے دل پر تو اس وقت ایک ہی جنون سوار تھا، اسے اپنی ملکیت بنانے کا، اسے ہمیشہ کے لیے اپنا کرنے کا۔ اس نے وریشا کے دونوں ہاتھوں کو نرمی سے پکڑ کر اس کے سر کے دونوں طرف بیڈ پر دبوچ لیا تاکہ وہ خود کو چھپا نہ سکے۔ اب وریشا کا پورا وجود عالم کی پیاسی نگاہوں کے سامنے تھا۔ وریشا نے شرم کے مارے اپنی آنکھیں اتنی زور سے بند کر لی تھی کہ اس کی پلکیں پھڑپھڑا رہی تھی۔ اس کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا اور اس کی ہر ایک سانس کے ساتھ اس کی بے چینیاں اور زیادہ بڑھ رہی تھی۔ عالم اس کے حسن کے اس نازک حصے کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے دھنگ رہ گیا، پھر وہ جھکا اور اپنے ہونٹ وریشا کے سینے پر رکھ دیے۔ اس اچانک اور گہرے لمس پر وریشا کا جسم ایک دم اچھل گیا، اس کے منہ سے بے ساختہ اور اونچی سسکی نکلی۔ عالم، اس نے اپنے ناخن عالم کی پشت پر کاٹ دیے۔ عالم نے اس کے سینے اور دل کے مقام پر اپنے ہونٹوں اور سانسوں کی گرمی سے ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ وریشا پوری طرح سے نڈھال ہو چکی تھی، اس کی مزاحمت مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی اور اس کے اندر کا سارا خوف اب عالم کی اس جنونی اور بے پناہ محبت میں پگھل کر رہ گیا تھا۔ عالم کی گہری ہوتی ہوئی سانسیں اس کے ارادوں کی شدت کا صاف اعلان کر رہی تھی۔ وریشا کا نڈھال اور کانپتا ہوا وجود اب مکمل طور پر اس طاقتور سردار کے رحم و کرم پر تھا۔ عالم نے اس کے سینے پر جھکے ہوئے اپنے سر کو تھوڑا سا اور اٹھایا اور اس کی نظریں دوبارہ سے وریشا کے نرم حصے پر ٹک گئی۔ اس کا کسی بھی طور پر دل نہیں بھر رہا تھا۔ عالم نے اب اپنا ایک ہاتھ اس کی کمر سے ہٹا کر اس کے نازک اور بھرے ہوئے جسم کے اس حساس حصے پر رکھا۔ اس کی بڑی اور کھردری ہتھیلی کے دباؤ سے وریشا کا سانس ایک لمحے کے لیے حلق میں اٹک گیا۔ عالم نہیں پلیز، مگر اس کے التجا کا اب کوئی اثر ہونے والا نہیں تھا۔ عالم نے جھک کر اپنے گرم اور پیاسے ہونٹ اس کے سینے کے اس ابھار پر رکھ دیے۔
جیسے اس کے لبوں کا گہرا لمس وہاں پڑا، ورشا کا پورا جسم ایک شدید ترین کرنٹ کی طرح اچھل گیا۔ اس کے ناخن ایک بار پھر سے عالم کی پشت پر گہرے ہوتے چلے گئے۔ عالم نے اپنے ہونٹوں کی گرفت کو مزید مضبوط کرتے ہوئے اس کے جسم کے اس نرم حصے کو اپنے منہ میں لے لیا۔ وہ کبھی اسے ہلکے سے چومتا تو کبھی اپنے دانتوں کے درمیان دبا کر اس کی بے چینی کو بڑھا دیتا۔ اس کے لمس نے ورشا کے حواسوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کے سینے سے نکلنے والی سسکیاں اب پکار میں بدل چکی تھی۔ عالم، مر جاؤں گی میں، چھوڑ دو۔ مگر عالم کہاں رکنے والا تھا۔ اس کا دوسرا ہاتھ اب ورشا کے دوسرے حصے کو اپنی گرفت میں لے کر مسلنے لگا، جبکہ اس کے ہونٹ اور زبان مسلسل اس کے دل کی دھڑکنوں اور اس کے اس نازک حصے پر آگ برسا رہے تھے۔ اس نے اس کے جسم کے ہر ایک انچ پر اپنی غربت کی مہر ثبت کرنی شروع کر دی۔ ورشا کی زبان سے اب صرف بے ربط الفاظ اور سسکیاں نکل رہے تھے۔ عالم نے اس کی نڈھال حالت کو دیکھا تو اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کا دل ابھی بھی اس حسین طوفان سے سیر نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کی پیاس اور بھی زیادہ بڑھتی جا رہی تھی۔ عالم نے اپنے ہاتھ ورشا کی کمر کے نیچے ڈھالے اور اسے انتہائی نرمی سے پلٹ کر الٹا لٹا دیا۔ اچانک اس تبدیلی پر ورشا کی سسکیں نکل گئی اور اس نے اپنے چہرے کو تکیے میں چھپا لیا۔ اس کا سانس اکھڑا ہوا تھا اور وہ ہانپتے ہوئے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عالم اس کے بالکل اوپر جھک گیا۔ اس کے مضبوط بازو دونوں طرف حائل تھے اور اس کی گرم سانسیں ورشا کے برہنہ کندھوں اور کمر کے نازک حصوں کو چھو رہی تھی۔ عالم کا ایک ہاتھ اس کے نازک کمر کے نچلے حصے پر پھسلا، جہاں وہ ہلکے ہلکے دائرے بنانے لگا، اور اس کا دوسرا ہاتھ ورشا کے بکھرے ہوئے سیاہ بالوں کو ہٹا کر اس کی گردن کو آزاد کر رہا تھا۔ عالم، اب کیا؟ ورشا کی آواز تکیے میں دبی ہوئی تھی، جیسے وہ اب مزید اس شدت کو سہنے کے قابل نہیں رہی۔ مگر عالم نے اس کی بات کا کوئی جواب دینے کے بجائے اپنے گرم اور پیاسے ہونٹ ورشا کے گردن کے نچلے حصے پر رکھے۔ وہاں سے وہ آہستہ آہستہ نیچے کی طرف بڑھا اور اس کے نازک کمر کے مہروں پر اپنے ہونٹوں کی مہر ثبت کرنے لگا۔ عالم کے لبوں کا یہ گہرا اور شدت بھرا لمس ورشا کو پاگل کر رہا تھا۔ وہ بے اختیار کانپ اٹھی اور اس کے ہاتھ تکیے کے کناروں کو مضبوطی سے جکڑ گئے۔ عالم کبھی اس کی کمر کے اس حصے کو ہونٹوں سے چومتا تو کبھی ہلکا سا کاٹ کر اس کی بے چینی کو عروج پر پہنچا دیتا۔ اس کی ہر ایک حرکت ورشا کے منہ سے ایک لمبی اور مدھم سی آہ نکالنے پر مجبور کر رہی تھی۔ میری جان، تم میرا سارا سکون لوٹ کر لے گئی ہو۔ عالم نے اس کے کانوں پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے سرگوشی کی، اور اس کے بعد اس کا یہ سفر محبت اور جنون کا ایک ایسا طوفان بن گیا جس میں ورشا کی تمام تر مزاحمت ہمیشہ کے لیے فنا ہو چکی تھی۔ اگلی صبح ورشا کی کافی لیٹ آنکھ کھلی تھی۔ رات کے اس طوفان اور عالم کی بے پناہ قربت کے بعد اس کے جسم کا ایک ایک حصہ اس نئے رشتے کے احساس سے دکھ رہا تھا۔ جب وہ شرم سے سرخ چہرے کے ساتھ کمرے سے باہر نکل کر لاؤنج میں پہنچی تو سامنے عالم صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کی گہری اور مسکراتی ہوئی نظریں جیسے ہی ورشا پر پڑی، ورشا کا دل ڈوب سا گیا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس مرد سے ایک پل کے لیے بھی نظریں ملا پاتی۔ وہ فوراً نظریں جھکا کر تیزی سے کچن کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ اس کا یہ حلیہ اور شرم سے جھکا ہوا سر دیکھ کر وہاں موجود اس کی بہن ماہم اور باقی کزنیں سمجھ گئیں کہ کل رات کیا کچھ ہوا تھا۔ ماہم نے مسکراتے ہوئے اسے چھیڑنا شروع کیا۔ ارے ورشا، لگتا ہے سردار صاحب نے سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا ہے۔ سب کے اس طرح کھلکھلا کر ہنسنے اور چھیڑنے پر ورشا کا چہرہ ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا اور وہ شرم کے مارے زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ فضول باتیں مت کرو، اس نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ عالم دور بیٹھا اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے اس کی معصوم شرماہٹ پر دل ہی دل میں بے حد محسوس ہو رہا تھا۔ اس شام کو عالم نے اس کے ساتھ ساری باتیں کلیئر کر دی تھی۔ اس نے یہ واضح کر دیا تھا کہ وہ اسے اپنی ملازمہ بنا کر نہیں بلکہ اپنی ملکہ بنا کر اپنی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھے گا۔ بدلے میں اسے صرف ورشا کی وفاداری چاہیے اور اس کے بدلے عالم اپنا سب کچھ اس پر لوٹا دے گا۔ ورشا نے بھی اس سے وعدہ کر لیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان کبھی بھی نفرت نہیں رہی تھی، صرف غلط فہمی تھی جو کہ نئے رشتے کے بعد ختم ہو چکی تھی۔ ماہم بھی پرسکون ہو کر واپس چلی گئی تھی۔ اب اس کو ورشا کی طرف سے کوئی ٹینشن نہیں تھی۔
कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।